عبد شغوف إلى ربه أحب رضا۔ ریڈیو HRDF میں آپ سبھی کا سواگت ہے۔ فیض آباد میں موجود بابری مسجد کی جگہ ایک مندر تھی۔ ایک زمانے میں اس دعوے کو محض ایک وہم مانا جاتا تھا، پھر اس دعوے کے ساتھ یہ بھی جوڑ دیا گیا کہ رام کی پیدائش وہاں ہوئی تھی اور اس کا گھر بھی وہیں تھا۔ ان کہانیوں کا ایجاد کرنے والا RSS تھا۔ ان من گھڑت کہانیوں کو کتابوں، تصاویر اور TV سیریل، ناٹکوں کے ذریعے خوب فروغ دیا گیا۔ ان سب کے ذریعے لوگوں کے جذبات کو ابھارا گیا، فرقہ پرستی کو بڑھاوا دیا گیا اور فسادات پھیلائے گئے۔ ظلم و تشدد میں اضافہ کے ذریعے الیکشنوں میں جیت بھی حاصل کیا گیا۔ ان میں سب سے زیادہ خطرناک اور مہلک پہلو یہ ہے کہ اس نفرت کے وائرس کو ہر جگہ عام کیا جاتا رہا۔ سبھی ریاستوں، ذاتوں، تنظیموں اور ڈپارٹمنٹس، اخبارات اور سیاسی پارٹیوں میں بھگوا پہلو کو پھیلایا گیا۔ سنگھی ایجنڈوں کے نفاذ کے پیش نظر اجتماعی طور پر کام کرنے لگے۔ آج اپنی پارٹی کو بول کر RSS ایجنڈے کے بارے میں وہ بات کر رہے ہیں۔ ان کے اصلی چہرے کو پہچاننے میں ہم ابھی بھی ناکام رہے ہیں۔ سیکولرزم کی آڑ میں بیٹھ کر اپنے ایجنڈوں کو نافذ کرنے کے لیے ملے ہوئے ہر موقع کو وہ استعمال کرتے آئے ہیں۔ بابری کی تاریخ میں ان سبھی کے کارنامے موجود ہیں۔ رام مندر اور رام راج اس قدر جلدی ہی سب کے دل کی دھڑکن بن جاتے ہیں۔ اب کہا جا رہا ہے کہ یہ ملک کے عام جذبات ہیں جن کو مبارکباد پیش کرنے کی ہوا چل رہی ہے۔ چند لوگ جو کسی پروگرام میں مدعو نہ کیے جانے پر متاثر ہو جاتے ہیں، بعض لوگ حکمتانہ خاموشی اختیار کر بیٹھے ہیں۔ اقلیتی طبقات کی آواز بننے والے اور ساتھ بیٹھنے والے کہانی کے ساتھ وہ اور بھی آئیں گے۔ اتنے وقت سے وہ یہ سمجھنے سے محروم رہے کہ مسلمانوں نے ان پارٹیوں کو بچایا ہے یا ان پارٹیوں نے مسلمانوں کو بچایا ہے۔ بابری متنازع پر ہندوستانیوں نے ہمیشہ سے یہی کہا ہے کہ وہ عدالت کا فیصلہ مانیں گے، کیونکہ ان کو ہندوستان کے دستور اور نظام عدلیہ پر وشواس تھا۔ تو دوسری طرف ہمیشہ سے سنگھ پریوار یہی کہتا رہا کہ رام کے معاملے میں عدالت کوئی حیثیت نہیں رکھتی ہے اور وہ اپنے خلاف فیصلہ منظور نہیں کریں گے۔ اس کا سبب یہ تھا کہ عدل و انصاف، تاریخ و حقائق اور جائزہ لیے جانے کے بعد قطعاً انہیں امید نہیں تھی کہ فیصلہ ان کے حق میں آئے گا۔ ہم اس حقیقت کو بخوبی سمجھ گئے کہ جمہوریت میں فسطائیت کی ایک جگہ ہے۔ کیا ترشول کی نوک پر قطب الدین انصاری کی ہاتھ جوڑ کر کھڑے ہونے والی تصویر نہیں دیکھی ہے؟ بس وہ ہندوستان کی آج کی تصویر ہے۔ پولیس، فوج اور سیاسی پارٹیاں ہی نہیں بلکہ جمہوری و دستوری ایوان، الیکشن کمیشن، قابل احترام عدالت اور پولیس سبھی کو اس طرح ترشول کے نشانے پر اپنے ہاتھ جوڑ کر کھڑا ہونا پڑا ہے، جس کا کوئی بھی ہندوستانی تصور بھی نہیں کر سکتا تھا۔ پیاروں، جب محکمہ آثار قدیمہ یعنی آرکیولوجی کے ماتحت اس متنازع جگہ کی کھدائی ہوئی تو وہاں کسی مندر ہونے کا کوئی ثبوت ملنے کے بجائے بڑی تعداد میں ہڈیاں ملی تھیں، جس کا خلاصہ ماہر آثار قدیمہ جیا مینون اور سپریا ورما نے ہی کیا تھا۔ زبردستی لوٹ مار کر کے قبضہ کی جانے والی زمین پر تابوت یعنی شمشان میں اس طرح سے رکھے جانے پر خود رام نے بھی ہاتھ جوڑا ہوگا۔